اب اس کی جماعت کرنے لگے، چند سالوں بعد اذان بھی ہو جائے گی. ابتدا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اول حصے میں بھی وتر پڑھے، درمیان میں بھی پڑھے. واستقر امرہ آخر اللیل، بخاری کتاب الوتر، ام المومنین عائشہ کی روایت. آخر کار آپ وتر آخری حصے میں پڑھتے تھے. بخاری پڑھنے والے خوب جانتے ہیں کہ فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر. 6 دفعہ 2 رکعت، یہ تہجد 12 رکعت، اور اخیر میں وتر. صحاح میں کبھی بھی وتروں کے بعد پیغمبر نے نفل نہیں پڑھے، اور اگر پڑھے ہیں تو اس حکم سے پہلے ہوں گے، لیکن صحاح میں آئے نہیں، بزرگوں نے نقل نہیں کیے. صرف ترمذی نے نقل کی ہے، اس میں میمون بن موسیٰ مرائی کاذب اور واضح ہے، اور بالاتفاق ساکت روایت ہے. تو اب پیغمبر کا حکم آیا ہے، وہ تمام کتابوں میں ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. وتر رات کی آخری نماز بنایا کرو. تو جب وتروں کے بعد آپ نفل پڑھتے ہیں تو آپ نے تو نبی کی مخالفت کر کے بجائے وتر کو آخری بنانے کے نفل کو آخر بنایا. تو پہلی بات تو یہ کہ حکم نبی کا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اور امر کا کم از کم موجب مستحب ہے کہ مستحب نہ پڑھنا ہے، وتر آخری رہ جائے تو مستحب پر ثواب ملتا ہے، مستحب کے خلاف جو ہوگا اس پہ تو ثواب نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہو، اور وتروں کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے جائے. اب ان کو بہت فکر ہو جاتی کہ یہ رمضان شریف میں کیا ہوگا. یہ رمضان شریف کو پتہ نہیں، جانتے نہیں یا مانتے نہیں. رمضان شریف میں تو 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد پڑھا کر 20 رکعت تراویح بنی، اور اس کے بعد وتر پڑھا کر جماعت سے تاکہ لوگ آرام کر لیں، فارغ ہو گئے. یہ پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھتا ہے. خدا تعالیٰ اس کو ہدایت دے. وہ میڈیا پر ایک نیا مفتی نکلا ہوا ہے، ٹیڈی جاپانی سا، وہ کہتے ہیں سب لوگ قائل ہیں. تو میں اس کو جواب میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کا قائل ہونا ضروری ہے، سب لوگ ہمارے شارع علیہ السلام نہیں ہیں، نہ سب لوگوں کو ہم نبی کے ساتھ نبوت میں شریک مانتے ہیں. آپ ہوش کے ناخن سنبھالے ذرا. اور پھر یہ کیوں نہیں سناتے جو حدیث پیش کرتا ہوں؟ آپ میڈیا پر جواب دیتے ہوئے یہ حدیث ضرور پڑھے، اور یہ بھی کہے کہ ایسی کتاب دنیا میں نہیں حدیث کی جس میں یہ حدیث موجود نہیں، اور ساری معتبر کتابوں میں وتروں کے بعد نفلوں کا بیان نہیں. مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا، بھائی ادھر آؤ، بات سنو، ادھر بیٹھو. منع بھی کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی منع تو کرنا پڑے گا. کسی نے منع کیا ہے؟ میں نے کہا بذل المجہود جس ابو داؤد کی شرح ہے وہ ابو داؤد کا نسخہ چاہیے. اس کی 7ویں جلد میں جو 20 جلدوں والی بذل ہے، مولانا خلیل احمد صاحب نے اس ابو داؤد سے حسن بصری کا قول لکھا ہے کہ سلف صالحین وتروں کے بعد نفل پڑھنا منع فرماتے تھے. دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء سے چند سال پہلے رمضان شریف میں ٹیلی فون آیا کہ جی کسی نے منع بھی کیا ہے. میں نے کہا یہ فیض الباری میرے سامنے 2 جلد اور 420 صفحہ ہے. شان ورشا کہتے ہیں 8 پڑھو، رات کے شروع میں پڑھو قیام اللیل.
12 پڑھو اور رات کے اخیر میں پڑھو تہجد ہے، دونوں ملا کے 20 رکعت تراویح پڑھو اور اخیر میں وتر پڑھو، تراویح اور وتر ہے۔ آگے فرماتے امام محمد ابن نصر مروزی نے کتاب التہجد والوتر میں لکھا ہے کہ سلف وتروں کے بعد نفل پڑھنا، قیام اللیل یا تہجد پڑھنا منع فرماتے تھے۔ یہ حدیث کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، کتابوں میں تو پورا لکھا ہوا ہے۔ چونکہ علمی مسئلہ ہے اور اہل علم اخلاص سے بھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں، تو آج سے 30 سال پہلے میں نے اس پر رسالہ لکھا، احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر۔ میں نے بزرگوار مولانا عبدالرزاق اسکندر کو کہا کہ مولانا یوسف بنوری کا عمل لکھ کے دے دو، کیونکہ حضرت بنوری ہر سال بنوری ٹاؤن کی جامع مسجد میں لوگوں سے کہتے کہ بس وتر ہو گئے، جاؤ فارغ ہو گئے، وتروں کے بعد نفلیں نہ پڑھا کرو، منع ہے۔ اس لیے ہمارے عزیز دوست مولانا قاری مفتاح اللہ بنوری ٹاؤن کے جامع مسجد اور وہاں دارالحدیث میں کہا کہ یہ مسئلہ اصولاً مولانا انور شاہ کا ہے اور پھر مولانا یوسف بنوری کا ہے، اور میرا نام لیا کہ انہوں نے ان پر غیرت کر کے اس پر دلائل قائم کیے۔ الحمدللہ۔ بہرحال اس کی اور بھی تفصیلات آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کو جو اقساط الرسائل 12 رسالے ملیں گے، اس میں یہ رسالہ بھی لگا ہوا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔